الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار الحدیث کے سلسلے میں ہم آج انشاءاللہ العزیز جمعے سے متعلق احادیث سماعت کریں گے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت و نظافت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، سرما لگائے، جو گھر میں میسر ہو، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے، تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس نے کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہم نے سماعت کری، آئیے مزید سماعت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعے کی نماز کے لیے گیا، پہلے گیا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا، اور پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے گائے بھیجی، اور پھر جو اس کے بعد آیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دمبا بھیجا، پھر جو اس کے بعد آیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے مرغی بھیجی، اور جو اس کے بعد آیا اس شخص کی مانند ہے جس نے انڈا بھیجا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذات لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جمعے کی نماز چھوڑ دی تو اسے چاہیے کہ 1 دینار اشرفی صدقہ کرے، اگر اتنا ممکن ہو تو آدھا دینار۔ مزید ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا
اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جمعے کی نماز کے لیے پہلے سے پہلے جائیں اور امام کے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی رائج تھا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خطبے کی اذان مسجد کے دروازے پر پڑھنا سنت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے مبارکہ میں خطبے کی اذان مسجد کے دروازے پر ہی ہوا کرتی تھی، اسی لیے فقہاء کرام نے مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا ہے۔ اللہ اسے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔